ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرے تو ان کے چرچے نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ خوش ہیں، بہت سارے لوگ مایوس ہیں، اور بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ وہ اس انتظار میں ہیں کہ ہماری سیاست کہاں ہے۔ موقع ملتا ہے سب کو، لیکن سب کو یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جو کہا جاتا ہے اسے عملی جامہ پہنائیں۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی اور انہی کوششوں سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا ایک زندگی کا مقصد ہے اور ہم اس مقصد سے مڑ نہیں سکتے۔ 8 مہینے ہو گئے، میں MLA تو بن گیا، سرکار بھی بنی، لیکن خاموشی چھائی ہے۔ پھر وہی ماحول ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مافیا ہے، اسے روکنا پڑے گا، نیکسس ہے، اسے روکنا پڑے گا۔ یہ نیکسس کس کے لیے؟ ایک عام آدمی کے لیے۔ کرپشن عام آدمی سے، اس سے جھونج رہا ہے۔ جس ڈاکٹر مدھو کی میں نے بات کی تھی، اسے لگا تھا، آپ کو بہت یاد بھی ہوگا کہ میں ہمیشہ جب بھی کسی کے خلاف بات کرتا ہوں تو ثبوتوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ اب بنا ثبوت کے کسی کے خلاف بولنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو دکھا دیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ کاروائی نہیں ہوئی وہ الگ بات ہے، کیونکہ وہ بڑے لوگ ہیں، وہ مالدار لوگ ہیں، وہ غریبوں کے لوٹے ہوئے پیسے سے بڑے بڑے لوگوں کو ڈرانا، روکنا، دھمکانا وہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ پیسہ ہے، مالدار لوگ ہیں۔ ہمارے سے جتنا ہو سکا ہم نے ان کا کالا چٹا کھول دیا۔ اب سرکار سے بھی میں امید کروں گا۔ میں نے چٹھی لکھی ہے، RBA کے تحت اس نے پروموشن لی، RBA کے تحت اس نے MBBS کیا، اور اسی MBBS کرنے کے بعد غریبوں کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور جن کے قتل ہوئے ابھی وہ بھی سامنے آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو جھوٹا الزام لگائیں گے، ہمیں کسی سے نفرت ہے، نہیں، کیونکہ جب میرا غریب ہاسپٹل کے اندر جاتا ہے تو اس کے پہناوے سے اس کا علاج ہوتا ہے، اسے پوچھا نہیں جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ میرے گھر کا ہے، میرے گاؤں کا ہے، میرے علاقے کا ہے، میری کانسٹیچوئنسی کا، نہیں، کیونکہ جب میں وہاں پر لیٹے ہوئے پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور چلتے پھرتے ان لوگوں کو پسینے سے لت پت دیکھتا ہوں تو بنا مطلب کے انہیں گھمایا جاتا ہے۔ ایسے انیکوں مثالیں ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی زندگی کو بچانے کے لیے ڈاکٹر پہ بھروسہ کر کے اپنی زمینوں کو بیچ دیا، اور جس میں ایک ڈاکٹر مدھو بھی ہے، وہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور کتنے غریب ایسے ہیں، اولاد سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے؟ اور غریب کو سب سے زیادہ اگر پیارا ہے تو وہ اپنا اولاد ہے۔ وہ زمین بیچ سکتا ہے اپنے بچے کے لیے، وہ زمین بیچ سکتا ہے اپنے پریوار کے لوگوں کے لیے۔ وہ زمین اس لیے نہیں بیچتا ہے کہ عیاشی کرے، وہ اس لیے بیچتا ہے کہ اس کے پریوار کا کوئی آدمی بچ جائے۔ اور اس زمین کو بکوانے والا ڈاکٹر، اور جس ڈاکٹر کی میں بات کر رہا ہوں، ایسے انیکوں بہت سارے ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا نا کہ میں نے ایسا بولا، ارے تم نے ایسی حرکتیں کی ہیں۔ اب لوگ تو بولتے ہیں لیکن آپ کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو پایا، مجبوری میں مجھے قدم اٹھانے پڑے، اور جب میں نے اٹھائے تو کسی نے اسے دھرم کے ساتھ جوڑ دیا کہ وہ چب ہے۔ ارے چب ہے یا کچھ بھی ہے، اس نے گناہ کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے، اور اس کے ثبوت میں نے ڈال دیے ہیں۔ کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایڈمنسٹریشن خاموش ہے۔ ہوتا مسلمان تو انکوائری پٹاخ سے ہوتی، اس وقت جیل کے اندر بھی ہوتا شاید، کیونکہ اتنا بڑا گھوٹالا، اتنے گواہ، ارے تم گواہ لگاؤ گے میرے خلاف، جھوٹے الزام لگاؤ گے، پرچوں کا انبار، 24 پرچے، ابھی تو دیکھ رہے ہیں 2400 لوگ دیکھ رہے ہیں، 24 پرچے لگا لیے، پرچوں کی ایک فہرست بنا رہے ہیں۔ ارے دنیا میں میرے سے کیا ہی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، معراج کا ہونا نہ ہونا، دنیا تب بھی چلے گی، لیکن اپنا ایک کام کر رہا ہوں۔
جس کا وعدہ میں نے کیا ہے، اور یہ بات الگ ہے کہ میں کن پہاڑوں سے آتا ہوں، میں کس علاقے سے آتا ہوں، وہ ضروری نہیں ہے۔ میری سوچ میں میرا نظریہ اور میرا مقصد کیا ہے وہ صاف ہے۔ میں آیا لوگوں کے لیے ہوں، لڑا لوگوں کے لیے ہوں، اور جیوں گا بھی اور مروں گا بھی۔ اس بھرم میں مت رہنا، کیونکہ اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ لیول پر یا نیشنل لیول پر، ارے جواب دہی آپ کی بھی ہے۔ یہاں بی جے پی کی پارٹی بنتی ہے یا کانگریس کی بنتی ہے یا این سی کی سرکار بنتی ہے، وعدے تو تم غریب کے ساتھ امید کے لگاتے ہو، لیکن وہی آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو آپ ان کے ساتھ کب کھڑے ہوتے ہو؟ چناؤ کے اندر ان سے نعرے لگواتے ہو، لیکن جب وہی آدمی جھونج رہا ہوتا ہے تو تم اس کی طرفداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ غریب کے ووٹ کی قدر آپ لوگوں کو ہے، غریب کے گھر کی چوکھٹ تمہیں تب دکھتی ہے، لیکن غریب کا درد اس ہاسٹل کے اندر کیوں نہیں دکھتا ہے؟ اس وقت میں نے دیکھا میں نے بڑے بڑے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ارے میں وہی آدمی ہوں، میں وہی چھوٹا ہوں، میں وہی بچہ ہوں جو آج بھی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ تم کتنے ہی بڑے ہو جاؤ، بڑے تم تب بنتے ہو جب میرا غریب تمہیں عزت دیتا ہے، بڑے تم تب بنتے ہو جب تم میرے غریب کو لوٹتے ہو، اور بڑوں کے ساتھ تمہارا یارانہ تب ہوتا ہے جب مظلوم کو پیسنا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے اس کی آہ کو سننے والا کوئی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تم کرو باتیں، تم سنو ان کی باتیں، تم جھیلو۔ میں نے آج ایک بات کہہ دی، ڈرنے کے بعد بھی انسان کی موت ہے، ڈرنے کے بعد بھی آپ کو مشکلیں ہیں، آپ مشکلوں سے بھاگ بھی جاؤ، بھاگنا بھی چاہو، لیکن مشکلیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ یہ لڑائی ہم کو لڑنی پڑے گی، اور ہمیں سسٹم کو بدلنا پڑے گا۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، میں دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں، سسٹم ٹھیک کر کے دوں گا۔ ہم نے کچھ نیا نہیں کرنا ہے۔ لوگوں نے خواہش کی تھی کہ ایک افسر اپنا ڈیوٹی انجام دے، میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ اگر کوئی ڈاکٹر بنا ہے تو اپنا کام کرے۔ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، انہوں نے کہا یہاں پر اتنے لوگ آتے ہیں ہاسپٹل کے اندر، او پی ڈی کتنے لوگوں کو دیکھیں گے؟ وہی ڈاکٹر جو جی ایم سی کو رن کر رہے ہیں، وہی ڈاکٹر پرائیویٹ کو بھی رن کر رہے ہیں۔ ارے اتنے قابل ہو، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جس انٹرسٹ کے ساتھ پرائیویٹ میں کام کر رہے ہیں، اس انٹرسٹ سے گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں کام نہیں ہوتا۔ اس بات کی مجھے تکلیف ہے۔ ارے اگر آپ اپنا کام ایمانداری سے کرو گے، مجھے کیا برا لگے گا؟ ارے میں تمہاری نوکری کے پیچھے نہیں ہوں، میں اس غریب کی اس مجبوری کے ساتھ ہوں۔ اگر تم اس کی مجبوری نہیں سمجھو گے تو میں تمہاری عزت نہیں کروں گا۔ تم میرے غریب کی عزت کے ساتھ کھیلو گے، میں تمہیں بخشنے والا نہیں ہوں۔ تم اس بھرم میں مت رہنا تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے، وہ میرے لیے معنی نہیں رکھتا۔ پیسہ چاہوں تو تم سے زیادہ بنا سکتا ہوں، کیونکہ میرے علاوہ بھی ایم ایل اے بنے جو اس وقت کروڑوں کے مالک ہیں، بنایا جا سکتا ہے۔ ارے خود ہوں، ایم ایل اے ہوں، خود کچھ بھی کر سکتا ہوں، جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی کر سکتا ہوں، لیکن معراج وہ کام نہ کیا ہے اور نہ کرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے عزت دینے والا میرا رب ہے، اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کوئی آج ہے کوئی کل نہیں ہوگا، اس میں کوئی معاملہ نہیں، لیکن جو آج زندہ ہے وہ زندہ ہونے کی مثال پیدا کرے۔ معاملہ یہ نہیں کہ آپ اپنے بچے کے لیے چوری کر کے اس کے کھانے کا انتظام کرتے ہو، معاملہ یہ ہے کہ آپ دوسرے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت بھی کرتے ہو، اس کے گھر کی بھی فکر کرتے ہو۔ اصلی انسانیت وہی ہے۔ ارے تمہارے پریوار میں جنا وہ تمہاری مرضی کا بچہ نہیں ہے، دوسرے کا بچہ بھی بچہ ہے، دوسرے کا درد بھی درد ہے، اور اگر آپ اس کے درد کو نہیں سمجھو گے تو معراج آپ کو نہیں سمجھے گا۔ اور جب میں کسی کی مخالفت کرتا ہوں، جب میں کسی کو الزام لگاتا ہوں، یہ بات سمجھ لینا کہ ثبوت ہوں گے اگر میں بولوں بھی نہ۔ اس بھرم میں مت رہنا کہ میں کچھ لوگوں کے صرف نام لیتا ہوں، اگر میں اس کا وہ ٹپڑا نہیں نکالتا ہوں تو میں سوچتا ہوں وہ مت سمجھ جائے۔ میرا پتہ کر لینا، میرا ایک کردار ہے کہ میں کبھی کسی کے خلاف کاروائی نہیں چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے سے کسی پہ ظلم ہو، لیکن اگر وہ اپنے بچوں کے لیے، اس کے بچے ہیں لیکن وہ ہزاروں بچوں کا قتل کر دے، تو ویسے ماں باپ کی فکر معراج بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ میری بات ایک یاد رکھنا،
رہی بات کہ آج کا جو ماحول ہے، میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو، سسٹم کو ٹھیک کر کے دوں گا، سسٹم کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کر رہا ہوں، بیڑا اٹھایا ہوں، اور اس بیڑے میں مجھے آپ لوگوں کا ساتھ ہے۔ میں نے کہا تھا ووٹ سے ہم تو الیکشن جیت گئے، لیکن سوچ کو بدلنے کے ساتھ ساتھ سسٹم کو بھی ابھی ہمیں مل کے بدلنا ہے۔ آج تو لوگوں نے طاقت کا اندازہ دکھا دیا، میری اس سوچ اور میرے اس جذبے کو جس طریقے سے لوگوں نے سراہا، میں بہت خوش ہوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ لوگ سمجھنے لگے، اپنی طاقت کو جاننے لگے، اور وہ لوگ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، وہ لوگ جو ایک وقت میں اپنی طاقت کے نشے میں آ کر غریب کو روند کر بھی وہ اس کے پیر بھی پکڑتا تھا، لیکن سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ پرچے ان کے ہوں گے لیکن چرچے ہمارے ہوں گے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، بات پرچوں کی نہیں ہے، اور آپ نہ ڈریے۔ ارے ایسے ہزار قربان، ایسی جانیں انسانیت کے لیے قربان کی ہیں، ہوئی ہیں، چلی ہے دنیا، اور جس نے کیا ہے وہ زندہ رہا ہے۔ ابھی ایک اور واقعہ آئے گا آگے، ایک بڑا ماحول بنے گا، کیونکہ غریب کو لوٹنے کے لیے جو بھی سازش کرے گا، مہراج اس کے خلاف کھلم کھلا لڑے گا، اور وہ واقعہ ہونے والا ہے۔ میں آج پہلی بار بتا رہا ہوں، پہلی بار نہیں، بہت بار بتایا، شاید بہت لوگ سنے بھی ہوں گے۔ پیسہ، غریب کو لوٹنے کا ایک پروگرام اور بنا ہے، اس کی پلاننگ بڑے بڑے لوگوں نے کر کے رکھی ہے۔ میں بتا دینا چاہوں گا، میں نے ان کے بارے میں بولا ہے، وہ اس بار غلطی نہ کریں، کیونکہ تمہاری غلطیوں کا انبار، تمہارے وہ غلطیوں کا گھڑا بھر گیا ہے۔ اب تمہارا پیچھا مہراج نہیں چھوڑے گا۔ میں MLA ہوں، میں جانتا ہوں میرا پروٹوکول کیا ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت بھی کچھ لوگ پیسے کے دم پر سارا تام جھام بنتے ہیں، لیکن میں پیسے کے دم پر لڑائی نہیں لڑوں گا، میں اپنی سوچ کے دم پر ان کی سوچ کو دفن کروں گا۔ اور ان کی جو ذہنیت خراب ہے، ارے پیسہ کس لیے کما رہے ہو؟ ایک غریب آدمی بھی پیٹ بھرنے کے لیے کر رہا ہے، اور تمہیں اتنا پیسے کا شوق ہے جو پیسہ تم لے کے ہی نہیں جا پاؤ گے۔ کس کو پتا ہے، کس کو علم ہے؟ اور تم غریب کو اگر کسی درد کی دوا اچھے سے دے جاؤ گے نا، وہ دعائیں دے کر جائے گا۔ لیکن جو بھی آج آپ نے دیکھ لیا، اگر آپ نے اچھا کیا ہوتا تو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، اس ہاسپٹل کے اندر چاہے کوئی بھی ماں، کوئی بھی بہن جاتی، کسی بھی دھرم کی، مجھے کوئی فرما نہیں، لیکن ان لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے، اس کا درد سینے میں ہوتا ہے، پھر جا کے میں اگلتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک لیڈی کی موت ہوئی، میں کشمیر کے دورے پر تھا، جب مجھے پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ جب وہ مر گئی اس کے بعد اسے جموں کے لیے ریفر کیا، اور جب اس کے پتی نے ڈاکٹر کو بولا، جو وہاں پر وہ چھوٹے بچے تھے، وہ کوئی میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، اور کچھ ایک ڈاکٹر بھی تھے، جب انہوں نے اس سے کہا تو کہا ڈرامہ کر رہی ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تڑپ رہی تھی، لیکن اس کی تڑپ کو انہوں نے ڈرامہ بتایا اور اس کی موت ہو گئی، اور جب مر گئی تب اسے ریفر جموں کے لیے کیا۔ ارے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس وقت ماحول کیا ہے، کیا اس کو ہم ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ اور ہمارے DC صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ اگر 10 منٹ پہلے مجھے بتایا ہوتا تو شاید میں اس کی جان بچا لیتا۔ ارے اس لیے ہم فون کریں تو جان بچے، ہم فون کریں تو علاج ہو۔ ایک چیز میں بتانا چاہوں گا ڈاکٹرز کو، آپ کسی غریب کو ہمدردی کے ساتھ اٹھا کے بٹھا دینا، اس کے علاج کے لیے، اگر آپ کے پاس علاج ہے تو اس کا علاج وہاں کروانا، لیکن جب اس کو کھینچتے ہو نا نرسنگ ہوم کے لیے، تو تب تکلیف اس کو کتنی ہوتی ہوگی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور ڈاکٹر مدو نے ایک کام اور کیا ہے، اس نے ایک بچی کے ٹیسٹ ایک GMC میں کیا، اور 1 گھنٹے کے بعد وہ اس کو نرسنگ ہوم سے کرائے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے GMC والے، اگر وہ وہاں پہ مشینری ٹھیک نہیں ہے تو پھر کر کیوں رہے ہو؟ اور GMC کے اندر ایک آدمی اس GMC کو چلا رہا ہے، ایک آدمی، ایک سنگل عام آدمی چلا رہا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنے اکوپمنٹ ہے، اس کی مشینری اتنی صحیح ہے، تو تم نے خربوں کا روپیہ کیوں لٹوایا ہے یہاں پر؟ اس کے ٹیسٹ GMC کے اچھے نہیں ہیں، اور 1 گھنٹے کے بعد اسے ٹیسٹ کروائے گئے،
नर्सिंग होम में, और 15,000 की पर्ची दी है वहां से। अरे तकलीफ होती है, एक गरीब अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक लगा सकता है, और तुम उसका फायदा उठा रहे हो। उसका फायदा उठाने पे तुले, क्योंकि आपको पता है कि ये आदमी सवाल नहीं करेगा। आप इसको बोलोगे कि इसको ये प्रॉब्लम है, ये मान जाएगा। आप इसको बोलोगे इसे ये ऑपरेशन करने की जरूरत है, तो बच जाएगा, तो लोग मानेंगे। अरे इतना भरोसा करते हैं, और तुम उसके भरोसे को उसकी जमीन बिकवा देते हो। उसके पैसे लूटने के लिए आप उसको कुछ भी कहोगे। ये चीजें अच्छी नहीं है ये बात अच्छी। मैं चाहता हूं कि इस बार बदली करनी पड़ेगी। आप अपना काम ईमानदारी से करें। जो अच्छा होगा महराज उसे बुरा कभी नहीं कहेगा, और जिसे दुनिया बुरी कहेगी महराज उसके साथ खड़ा नहीं हो। आज भी अगर मैं कह रहा हूं, दुनिया जानती है, दुनिया मानती है। अरे तुमने अपने क्लिनिक खोले, तुमने अपनी दवाइयों के दुकान बगल में रखे, तुमने अपने मशीनरीज वहां पर लगाई, तुम पर्चियों पे लिखते हो किस दुकान से ये दवाई मिलेगी। अरे तुम दुकान से भी कमीशन लोगे, तुम अपनी वहां पे लेबोरेटरी भी खोलोगे, तुम अपना मतलब हर कुछ। अरे कितना चाहिए। आप मेडिकल कॉलेज से भी तनख्वाह ले रहे हो 1.5, 2 लाख। अरे कैसे हैं आपके बच्चे? उन बच्चों को क्या खिलाते हो आप? उनको क्या आप जहाज खरीद के देना चाहते हो? और फिर उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद 10 to 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चलाने के बाद आप पूरी रात मेहनत करते हो प्राइवेट में। अरे करो प्रैक्टिस, मुझे गिला नहीं है, लेकिन इतना पैसा किस लिए कमा रहे हो? अगर वही चीजें ऊपर हो रही हैं, अगर वही डॉक्टर नीचे भी मेहनत करे, अगर आपको मेहनत करने का शौक है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा है, अगर आपको खिदमत करने का शौक है, 10 to 4 आप वहां करते हो, तो करो। ज्यादा भी प्राइवेट करना है करो, लेकिन लूटो मत। अरे फीस का भी कोई तरीका होना चाहिए। जो बड़ा डॉक्टर बन गया 5,000, 10,000, 20,000, 500, 700, अरे इतना करना, ऐसे देखना क्या है? अरे उसकी फीस आप कितनी ले रही हो? अरे ठीक है, आपके पास काबिलियत है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब को निचोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। आपको सरकार ने खुली छूट दे दी है कि आपके पास कोई मतलब कोई भी नहीं है कि आपको कितना लेना है। आपकी रेट फिक्स नहीं है। जिसको मन करता है 500, मार्केट जिसकी बन गई 800, 1000, 1500, सिर्फ देखने के लिए इसको क्या बीमारी है, नब्ज के, फिर टेस्ट देखने और वो दिखाने के इतने पैसे। अरे उनका भी सोचो, जो इस वक्त झूंझ रहे हैं पढ़ने लिखने के बाद उनको नौकरी नहीं है, और तुमने स्कैम करके नौकरियां हासिल की, और वहां पर औरतों को मारा जाता है। किसी का लड़का हो जाता है तो लाओ 2500, लाओ 2500, हाँ जी बेटा हो गया, आप 2500 देने हैं। अरे मुझे शर्म आ रही है। उस गरीब की हालत क्या होती है जो इतना किलोमीटर तुम्हारे हॉस्टल में आता है, और तुम उससे क्या ख्वाहिश करते हो? मौत भी हो जाती है, तुम डरा के उसे भगा देते हो और कहते हो नहीं इसको तो मरना ही था। अरे तुम्हारी नाअहली की पता नहीं कितनी अनेकों मिसालें हैं। मैं कह रहा हूं उसको तो मैं सबक सिखा कर जाऊंगा। ऐसा मामला नहीं है कि वक्त अलग है, लेकिन दौर अभी बदला नहीं है। ये उनके कंट्रोल में नहीं है, खुदा की खुदाई है ऊपर, और दुनिया इतनी आवाम में इकट्ठा हो। अरे किस लिए आप कर रहे हो? मैंने कहा हमारे लिए पर्चे हैं, लेकिन चर्चे भी हमारे हैं। तुम पर्चों के साथ खेलोगे, लोग देख रहे हैं चर्चे क्या हो रहे, और तुम अपने कमेंट बॉक्स में देख लेना जब तुम बातें करते हो तो लोग तुम्हें क्या कहते हैं। और ऐसा मत बोलना मेरे पास सबूत नहीं है, मैं बिना सबूत के किसी के मुखालिफ खड़ा नहीं होता हूं। और ऐसा भी नहीं है कि बस इन्हीं दो का है। जब मैं बोलता हूं ना, मेरे पास पीछे वजह होती है। अगर वजह नहीं होती तो मुंह नहीं खोलता। वजह इतनी है सबूतों के साथ, जिस दिन कोई ऐसा आदमी आएगा जो कानून में बैठकर कानून की हिफाजत के साथ साथ आवाम की हिफाजत भी करेगा, उस दिन तुम नहीं छोड़ोगे, तुम नहीं छूटोगे। बेहतर यही है, मैंने कहा है पुरानी गलतियों को माफ किया जा सकता, लेकिन नए की कोशिश मत करो। मत इतना अहंकार रखो, मत कहो कि मैं बच्चा हूं। अगर मैं छोटा भी हूं, लेकिन हालात को तुमसे बेहतर जानता हूं, जमीन से जुड़ा हुआ हूं और एक आम आदमी के साथ जुड़ा हूं। बेहतर यही होगा कि कल मुझे बेहतर चाहिए। मुझे जीएमसी के अंदर 10 to 4 डॉक्टर्स की तैनाती चाहिए। मशीनरी जितनी भी है वो इंस्टॉल होनी चाहिए, और उन मशीनों से मेरी आवाम को फायदा भी होना चाहिए। और ये मैं चाहता हूं। और अगर आप डॉक्टर हो, आप भी चाहते हो, तो करो।
میں نے NRHM کا نام لیا، بہت سارے NRHM کے ڈاکٹر میں نے دیکھا، میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بول رہا ہوں. ایک بینک کا ملازم اور دوسرا NHM. یہ لوگ چھوٹے سے پیسے پہ آپ ہی کی طرز پہ کام کرتے ہیں. ان کو ٹھپا نہیں، لیکن کام آپ سے بہتر کرتے ہیں اور ڈیوٹی بھی کرتے. اب مجھے نہیں پتا ہے کہ سرکار کے پاس ایسی کیا مجبوری ہے جو یہ قدم نہیں اٹھا پا رہی. جی کون سا خوف ہے؟ ارے آپ سارے لوگوں کی زندگی نہیں بچا سکتے ہو، بچانے والی ذات اللہ کی ہے، بس ایک بھروسہ ہے. اس بھروسے پہ اتنا آپ نیکسس چلاؤ گے، اس بات کی مجھے امید نہیں تھی. اور وہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں میں ان کے ساتھ ہوں. میں نے ان کی بات اسمبلی کے اندر بھی اٹھائی جن لوگوں کی ضرورت مجھے ہے. اب دیکھ لیجئے میرے پاس سٹاف ہے کالجز میں نے سمرس میں کہا کہ ہمیں بھی سمرس میں ڈال کر ہمارے پروفیسرز کو ہٹا دیا. وہ ایکیڈمک ارینجمنٹس کی بات ہو رہی ہے. ایجوکیشن کے سسٹم کو بھی کریش کیا، ہیلتھ کے نظام کو بھی بھنگ کیا. ارے ان بچوں کو جن کے پاس ڈگریاں ہیں، جو PhD MPhil کر کے ڈگریاں لے کے ایک چھوٹی سی نوکری ملی تھی، اس کو بھی دوبارہ سے بھرتی کرنے کے لیے دوبارہ سے فارم لگانے ہیں، پھر ویریفیکیشن ہوگی، پھر اگلی بار جو 6 مہینے کے لیے جو اس کو اپروچ کریں گے، 3 مہینے کے لیے روزگار ملے گا. آپ خوش قسمت ہو، آپ گورنمنٹ کے ڈاکٹر بن گئے ہو. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے علاوہ کوئی قابل نہیں ہے؟ ارے قابلیت کی کمی نہیں ہے، لیکن خوش قسمتی آپ کی ہے کہ آپ اس دور کے ڈاکٹر بنے اور آپ کو موقع ملا ہے عوام کو نچوڑنے کا، اور یہ معراج ہونے نہیں دے. یا تو پرائیویٹ پریکٹس کرو یا تو گورنمنٹ کالجز کو رن کرو. اور جہاں پر دیکھیے ذمہ داری ہے. اس وقت جوان جھونج رہا ہے، جو اس وقت 30 سال کا جوان ہے، 35 سال کا جوان ہے، پڑھنے لکھنے کے بعد بھی اسے نوکری نہیں مل رہی ہے، اس سے پوچھو. اور آپ کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ یہ حصہ ہی نہیں چڑھتا ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم آلریڈی پریشان ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم پریشانی نہیں چاہتے ہیں. اور میں نے وعدہ کیا ہے نیکسس کو ختم کروں گا. اور لکھ لو میری بات، یہ ریولوشن ہے، یہ بدلاؤ ہے. اور اس بدلاؤ میں مجھے نہیں لگتا بھاجپا ہے، اس بدلاؤ میں مجھے نہیں لگتا کانگریس ہے، اس بدلاؤ میں مجھے نہیں لگتا NC ہے. کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے لڑنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، کوئی بھی تیار نہیں. کیونکہ نیتا جب بڑا بن جاتا ہے، جب اس کو عہدہ مل جاتا ہے، تو وہ ان کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے. میں نے دیکھا ہے، کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. ایک عام آدمی کو، ایک غریب کو کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے. لیکن ووٹ کی جب بات آتی ہے تو وہی غریب لائن میں بیٹھ کر اس مشین کے بٹن پر جا کر ٹھپا لگاتا ہے. لیکن تب اسے دھرم اور جاتی یاد آ جاتی ہے. بس مجھے اس بات کی تکلیف ایک عام آدمی سے. آج کیوں وہ کھڑا نہیں ہوگا؟ یہاں میں نے دیکھا کل ٹھیکیدار پروٹیسٹ کر رہے تھے. پچھلے سال کا پیسہ بھی پینڈنگ ہے، لیکن BJP کی سرکار کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہے، بس دھرم کی بات کرنی ہے. ٹھیکیدار وہ لوگ جنہوں نے کام کیا، زمین پر کام کیا، لیکن پیسہ نہیں ہے. جموں کشمیر کی سٹیٹ ہے، لیکن 5 مہینے ختم ہو جاتے ہیں، ابھی تک پیسہ سٹیٹ کے لیے نہیں آیا. ارے پارٹیاں وہی ہوتی ہیں جو عوام کی بہتری چاہتی ہیں. لیکن اگر آپ لوگ نہیں چاہتے ہو تو سمجھنا پڑے گا ان کا کھیل کیا ہے. ارے تمہاری مشکلوں میں بھی تو کھڑے ہو سکتے تھے. چناؤ ختم ہو گئے، سرکاریں بن گئی، نیتا بن گئے، اب تو سسٹم رن کرنا چاہیے، اب تو کرپشن رک جانی چاہیے، اب تو غریب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. لیکن یہ کب تک راجنیتی ہوگی؟ ہمیشہ راجنیتی، ہمیشہ راجنیتی. ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں. ارے اپنے ساتھ کب رہو گے؟ تمہاری فکر کون کرے گا؟ بس وہ میں چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اور مجھے پوری امید ہے آج کا جو بھی نوجوان ہے، وہ جو آنے والے کل میں مشکلیں دیکھے گا، میں چاہتا ہوں اس مشکلوں سے لڑنے کے لیے بھی اسے کھڑا ہونا پڑے گا. اور مجھے پوری امید ہے مجھے آج کا نوجوان مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے. ہم پیسہ کما کر ان چیزوں پر اگر لگا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو پالنے پوسنے کا کام کر رہے ہیں، تو ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے. ہم ریلیف دیں گے. میں نے کہا تھا یہ جو اڈے کا مافیا تھا، میں نے اسے ختم کیا. جب میں بچپن میں جموں جاتا تھا تو بٹوت کے اندر گاڑی کو روک کر ڈرائیور کو گالی دے کر اس سے پیسہ وصولی کی جاتی تھی. ہم نے ایک جنگ چھیڑی تھی. میں نے کہا تھا اس مافیا کو روکیں گے، ایک ایک کر کے پورے سسٹم کو سسٹم میں لائیں گے. جو مقصد ہے، جس مقصد سے یہ ملک بنا ہے، اس مقصد پہ اس کو اتاریں گے. اور جو مظلوم ہے اسے انصاف دلائیں گے، جس کا یہ خواہش مند تھا ملک اور جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی.
اور جس کے لیے سرکاریں چنی جاتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی جاگ جائے، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں بن گیا. میرے لیے بننے کا سپنا میرے مظلوم نے دیکھا تھا، اور مظلوم کو اٹھتے ہوئے وہ سپنا معراج نے دیکھا ہے، اور اس کو زمین سے اٹھانے کا کام، اس کو ہمت دینے کا کام معراج کرے گا، اور اس کے حق کی لڑائی معراج اب لڑے گا. اب میری ذمہ داری ہے. انہوں نے اپنا فرض نبھایا، اب میں اپنا قرض اتار رہا ہوں، اور اس قرض کو اتارنے میں مجھے کتنی مشکلیں آئیں، معراج لڑے گا، معراج کھڑا رہے گا. یہ سن لینا. اور یہ کوئی پاگل پن نہیں ہے، یہ احساس ہے، اور اپنے احساس کو سمجھتا ہوں، اپنے دی ہوئی طاقت کا استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور بہتر مستقبل بنانے کا خواہش مند